جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. مفتی صاحب، اولاً میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی اور ہاتھ کھول دیے اور پھر یاد آ گیا واپس باندھ لیے، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے پر نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ رکوع میں چلے جائیں. اچھا، رکوع میں، بلکہ اس کو کہیں حد رکوع. حد رکوع یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ حد رکوع کے ادنیٰ درجہ ہوتا ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو بس پھر سجدہ سہو ہے. حکم تو یہی ہے کہ اب بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پورے رکوع میں چلے گئے تب بھی کھڑے ہوں گے، سورت پڑھیں گے، پھر دوسرا رکوع کریں گے. یہ دو رکوع نہیں کہلائیں گے، پہلے والا باطل ہو جاتا ہے، یہ ایک ہی رکوع کہلائے گا اور آخر میں سجدہ سہو ہوگا. ٹھیک ہے. دو کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ قریبی رشتہ دار ہمیں یقین ہے وہ سود کھاتے ہیں، وہ ہمیں عیدی یا نفلی صدقہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے بچے اپنے نانی کے پاس گئے ہوئے ہیں، عید وہیں گزاریں گے. اچھا. تو اس کی نانی نے اس کا فطرانہ ادا کر دیا ہے. اب بچوں کے جو والدین ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہوگا یا پھر ادا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. جی وہ صاحب. دیکھیں، اگر قریبی رشتہ دار سود کھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو نفلی صدقہ ملا ہے یا عیدی اسی سود میں سے دیا گیا ہو، چونکہ اس میں دونوں احتمال موجود ہیں تو آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ برابر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن ہیں، سگے اور قریب یعنی بڑے بڑے عمر کے جو ہوتے ہیں، تو بچے ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سود خور ہیں تو ان سے نہ لیا جائے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمیں غلط کام کر رہے ہیں. اگر وہ سود لے رہے ہیں اور آپ ان کی چیزیں لیتے جائیں گے، اگرچہ آپ کے لیے طیب حلال ہے استعمال کرنا، لیکن اس طرح آزادانہ ایک حرام کمانے والے سے اس کا ہدیہ لینا اس کو جرم پر دلیر کر دیتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. اور بچوں کو دے تو بہرحال بچے لے سکتے ہیں، ہے طیب حلال. اور نانی نے اگر بچوں کا فطرانہ ادا کر دیا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. والد صاحب کو بتا دیں اور وہ بچوں کا ادا کر دیا ہے تو ویسے تو باپ پہ واجب ہوتا ہے، لیکن جب نانی نے کر دیا ان کی طرف سے ادا ہو گیا ہے تو ادا ہو جائے گا. ہو گیا. اچھا، دو کالرز مزید ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. بھائی بات کر رہا ہوں. جی نماز عشاء میں اگر نوافل اور وطر چھوڑ دیں اور سحر کے وقت پڑھیں، یعنی تہجد کے وقت، پہلے وطر پڑھیں گے یا نوافل پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اچھا، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بخار کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے، تو جب عید کے بعد جب ہم ان کی قضا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قضا جیسے 5 روزے چھوٹے ہیں تو 5 اکٹھے رکھنے ہوں گے یا وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی سر، کیا کہیے گا؟ جی، اگر آپ وطر یا نوافل تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل میں تو وہی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے 2 نفل، پھر 3 وطر، پھر 2 نفل بعد میں ہوتے ہیں، اسی ترتیب سے کر لیں. اور تہجد اور وطر کے اندر بہتر یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھیں پھر وطر پڑھیں، کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صورتوں میں منقول ہے، ورنہ الٹ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جو روزے چھٹ گئے ہوتے ہیں، قضا کے روزے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ترتیب لازم نہیں ہوتی کہ اکٹھے آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے، یعنی اکٹھے کرنا کوئی لازم نہیں ہے. آپ وقتاً فوقتاً بھی کر سکتے ہیں. ایک روزہ رکھ لیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ کے اس طرح کے کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. ہمارے بھائی کا مسئلہ ہے، ان کے پاس 1.25 تولا سونا ہے کہ ان کا پلاٹ تھا، وہ انہوں نے بیچا، بیچ کے بیٹی کے بھی جہیز دے دیں گے. اچھا. کہ کیا وہ بینک والوں نے 10 سالہ اسکیم پر ان کے کر دیے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے، کہ ان پر زکوٰۃ بنے گی کیا؟ جی کتنے ابھی معلوم کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی بالکل، ان کے سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، کیونکہ وہ جو بینک کے پاس رکھا ہے وہ قرض کی صورت ہے، اور جب مقروض اقرار کر رہا ہو تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہتی. وہ اور یہ 1.25 تولا جو سونا ہے، ہر سال 1.25 تولا سونے کی پہلے قیمت نکلوائیں، اسے اس میں ملائیں جو قرض دیا ہوا ہے، اور اس کی ٹوٹل کی زکوٰۃ نکال لیں. لیکن جو دیا ہوا جو نہ رکھ لیا اسکیم میں، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کو مل جائے گا. چاہے تو سال بسال ادا کرتے رہیں، جب ملے گا تب کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا. لیکن یہ جو انہوں نے رکھا ہے بینک کے اندر، یہ ضرور معلوم کر لیں کہ صرف قرض کے طور پر رکھا ہے
یا مداربہ کے طور پہ رکھا ہے کہ اس کو وہ باقاعدہ کاروبار میں استعمال کریں گے. اگر مداربہ کے طور پر ہے تو پروفٹ حلال ہوگا، اور اگر قرض کے طور پر رکھا ہے تو وہ سود بن رہا ہے خالصتاً، اس پروفٹ میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، اس کا احتیاط کریں. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وہ میں نے بانڈ کا پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ پرائز بانڈ ہے تو ان کی رقم کیا حلال ہوتی ہے، ملے گی، یا لاٹری لی ہوئی ہے تو ان کی رقم ہم پہ حلال ہو جائے گی اگر ہم؟ جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. سر کیا کہیے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ پریمیم بانڈ چل رہا ہے 40,000 والا، یہ تو نہ لیں کیونکہ اس پہ اگر آپ کا انعام نہیں بھی نکلتا تو آپ کو سود ملتا رہتا ہے، یہ حرام ہے. دوسرا جو پرائز بانڈ ہے کہ جو اس پہ کوئی ایسے پریمیم یعنی آپ کو سود وغیرہ نہیں مل رہا ہے، انعام نکل آیا تو ٹھیک، نہیں نکلا تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں. اس میں پرائز بانڈ کی سیل پرچیز بھی جائز ہے، سیزن کے ٹائم پہ اس پہ پروفٹ رکھ کر بیچنا بھی جائز ہے، اور اگر انعام نکل آیا تو انعام بھی جائز ہے. اگرچہ بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اس میں نہ جوا ہے نہ سود ہے، بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے اور یہ کر سکتے ہیں. باقی لاٹری کا جو مسئلہ ہے یہ جوا ہے خالصتاً، کیونکہ آپ لاٹری لیتے ہیں، اگر نہیں نکلی تو آپ کا پیسہ گیا. ہاں ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی جگہ سے لاٹری کا ٹکٹ مل گیا، جیسے باہر والے ہوتے ہیں، کسی نے کہا یہ تو لے لے یار اس کو، بس میں نے لے رہا ہوں، آپ نے لے لیا. اب آپ نے تو کچھ پیسہ نہیں لگایا نا، اور اس میں وہ نکل آئی لاٹری، وہ آپ کے لیے پھر نور النا نور ہے، جتنے کروڑوں کی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. سر دو سوالات تھے، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت جب نماز میں کی جاتی ہے، اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی آواز میں کرے آدمی، یعنی خاموشی سے جیسے کہ وہ ہو؟ اور ایک اور بھی سوال آیا تھا وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا اس کے حوالے سے. دیکھیں 5 نمازیں ہوتی ہیں جس میں 3 جہری ہیں اور 2 سری ہیں. فجر، مغرب، عشاء یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، اور ظہر عصر سری نمازیں کہلاتی ہیں. منفرد آدمی میں کو سری میں تو سر واجب ہے. اگر اس میں ایک آیت بھی اتنی بلند آواز سے پڑھ دی کہ جہر بن گیا، اور جہر کی مقدار یہ ہے کہ 5-6 آدمی ادھر 5-6 آدمی ادھر ہوں تو آرام سے سن لیں تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور اگر یہ جہری نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں منفرد کو دونوں چیزوں کا اختیار ہے، چاہے سری پڑھ لیں چاہے جہر کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب کچھ آپ دیکھ لیں ذرا، سوالات کے ساتھ شامل ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. وہ صاحب آپ اپنے سوالات. یہ کویشچن کیا تھا کہ ایک کتا ٹچ ہو گیا کپڑوں سے تو کیا کپڑے ناپاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں کتے کا لعاب تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن ظاہری بدن پر اگر کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں لگی تو کتے کا ظاہری بدن پاک ہوتا ہے. اب اگر خشک بدن لگ گیا تو آپ کے کپڑے پاک رہیں گے. اور اگر وہ گیلا تھا، اگر کنفرم ہے کہ کہیں سے جیسے گٹر کے پانی سے اٹھ کر آیا اور وہ لگ گیا تو پھر تو اس کی وجہ سے وہ ہوگا. یا وہ منہ کا اتنا حصہ کہ جس میں اپنے منہ سے کھجاتا ہے، دانت سے آپ نے دیکھا کھجاتا ہے، اگر وہ اتنا حصہ لگا ہے تو گمان ہے کہ شاید اس کا لعاب ہوگا، تب بھی پاک کر لینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، پاک پانی سے اٹھ کر آ کے اس نے لگا گیلا ہو گیا، تب بھی آپ کا کپڑا پاک رہے گا. یعنی کچھ صورتوں میں ناپاک ہوتا ہے، کچھ صورتوں میں ٹھیک ہے پاک رہتا ہے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی ہم محرومین کے لیے پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اصالِ ثواب کے لیے بولنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں رکھی ہوئی جائے نماز جو کافی پوشیدہ ہو چکی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ انہیں کہاں اب لیا جائے اور گھر سے کیسے اس کو؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. ایصال ثواب کے لیے زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، قلبی نیت کا. میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ فلاں کو پہنچ جائے. ہاں زبان سے کہنا چاہیں، جیسے اجتماعیت ہوتی ہے تو اس میں ذرا زبان سے کہہ لیتے ہیں، اکیلے آپ ہیں بس فقط دل میں نیت کر لیں، انشاءاللہ ثواب ایصال ہو جائے گا. اور جائے نماز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسا کوئی مقدس نہیں بن جاتا کہ اب اس کو کہیں ڈالنا یا کوئی کسی اور کام میں استعمال کرنا منع ہو. کپڑے بھی تو پہنتے ہیں ہم لوگ، جائے نماز سے زیادہ ہمارے کپڑے استعمال ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کپڑوں کے اندر، لیکن کیا کرتے ہیں پھر بعض اوقات تو پوچھا بنا لیتے ہیں اس کا. بالکل ایسا ہی. تو جائے نماز کا ادب اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ نماز پڑھتے تھے تو اب اور کسی کام میں یوز نہیں کر سکتے. بالکل. آپ اسے کسی جگہ بچھا سکتے ہیں، کپڑے کے اوپر چڑھا کے اوپر سے وہ کپڑا چڑھا لیں، چلے وہ نرم کام کرے گا. اس طرح کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک سوال صاحب یہ بھی آیا تھا، مطاف میں جب طواف کا آغاز ہوتا ہے تو حجر اسود کی طرف استلام کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، تو 6 چکر تو ہو گئے، 7ویں میں بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ 7ویں میں کرنا پڑے گا چونکہ 7ویں کے بعد تو ختم ہے آخری جو. جی ہاں، طواف میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ چکر 7 ہوں گے، استلام 8 ہوتے ہیں.
اچھا استلام 8. ہاں، یعنی یہ 7واں چکر کمپلیٹ کر کے بھی استلام کرنا ہوتا ہے، لیکن سنت ہے، چھٹ گیا تو کچھ پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ طواف میں 7 چکر اور 8 استلام. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر سرنج سے خون نکالا جائے تو اور اس کا وضو کا کیا حکم ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب بتائیے سوال. ہاں جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آیا موسیقی حرام ہے یا حلال؟ اچھا ٹھیک ہے جناب. کالر ہیں ہمارے ساتھ تو انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر آگے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں، خون اگر سرنج کے ذریعے نکالا تو چونکہ مقدار بہت زیادہ ہے تو وضو تو بریک ہو جائے گا، لیکن روزے کا ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ بلڈ بھی دے سکتے ہیں حالت روزہ میں، جیسے ہم دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس میں یہ ہے کہ خود روزہ دار کو اتنی نقاہت نہ ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو بلڈ تک دے سکتے ہیں، روزے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن وضو بہرحال ٹوٹے گا. اور موسیقی کے بارے میں اختلاف ہے. ایک تو ہے کہ سمپل موسیقی، کو گانا وغیرہ ہے ہی نہیں یہ تو بلا ضرورت سبھی منع کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے موسیقی ہے اور عارفانہ کلام کے ساتھ ہے، پاکیزہ کے، جیسے قوالی وغیرہ ہوتی ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا، کہ کہتے ہیں کہ موسیقی اصل میں دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، خرابی پیدا کرتی ہے. اب اگر مبارک چیز کے ساتھ آئے تو بہرحال میوزک کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور یہ میوزک اس مبارک کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے. لہٰذا اب یہ اس کے مضر اثرات نہیں آ رہے کہ دل میں نفاق پیدا ہو یا خرابی پیدا ہو، اس لیے جائز. تو ایک طبقہ اس اعتبار سے موسیقی کو جائز کہتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ موسیقی ہو اور ساتھ میں فحش گانے وغیرہ ہوں، اسے بالاتفاق سبھی منع کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے. 2 بڑے طبقے ہیں، بعض موسیقی کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں. جو جائز پر عمل کر رہے ہیں ان علماء کو قبول کر رہے ہیں، وہ دوسرے پہ ٹونٹنگ نہ کریں کہ ان کے پاس بھی مفتیان کرام کے فتوے ہوتے ہیں، اور وہ ان پہ ٹونٹنگ نہ کریں. قوالی کے بارے میں اختلاف ہے، جو سنتے ہیں کہ یہ اچھا کلام ہے اس وجہ سے میوزک کا، وہ ٹھیک ہے، جو نہیں سنتے وہ ادھر رہے. باقی وہ موسیقی جو دل میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، ساتھ میں فحش گانے، اس کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، جی تو میرا ایک سوال ہے، قرآن پاک جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو، تو اس کے اندر ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں کوئی تبرکات وغیرہ بانٹ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی سوال بتائیے گا. جی سر، میں نے یہ کہنا تھا کہ جو مجھے زکوٰۃ ملی ہے کسی کے تھرو کسی کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ ملی تھی، میں نے زکوٰۃ کو اور لوگوں میں بھی تقسیم کر دیا اسی زکوٰۃ کو. اچھا. کہ یہ جائز ہے یا میں نے اسی غریبوں کو دیا ہے، ان سے بھی غریبوں کو. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی وہ صاحب کیا کہیے؟ جی، ایک تو سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. آپ اپنی آواز سننا چاہتے ہیں ٹی وی پہ، وہ ڈبل یہاں پر آتی ہے اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو اور بعض اوقات تو کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا، قرآن پڑھیں ضرور، لیکن اس کے بعد تبرکات بانٹنے کی اس بدعت کو ختم کر دیں بیسٹ ہے. آپ نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں کیا کہ اس کے تبرکات بٹیں، اس پہ ہوتا ہے ریاکاری ہو جاتی ہے. ہم بتاتے ہیں ہم نے قرآن ختم کیا ہے اور اپنے عمل کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ بس قرآن پڑھیں اور خاموش رہیں. اب اپنی قلبی کیفیت دیکھیں، اگر اندر سے بے چینی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری کا مادہ موجود ہے. اب تو بدرجہ اولا نہیں کرنا ہے، اجتناب کریں. اور جس کو زکوٰۃ دینے کے لیے دی تھی، آپ وکیل تھے، آپ نے اوروں کو بانٹ دی، چاہے اس سے زیادہ غریب کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ برا نہیں مانے گا، وکالت کے اہل نہیں ہے، آپ پہ تاوان لازم ہے. اپنے پاس سے اب جتنی زکوٰۃ آپ نے دوسروں کو دی تھی وہ اسی شخص کو دینا لازم ہے. نہیں دیں گے تو بروز قیامت آپ جواب دہ ہوں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو